اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فلما جاءتهم، جب ان کے پاس آئی آیاتنا ہماری نشانیاں. کون سی نشانیاں؟ 9 نشانیاں جن کا تذکرہ کل ہو گیا تھا. عصا، ید بیضا، اسی طریقے سے ساری جو نشانیاں تھی آئی ان کے پاس، دیکھی انہوں نے. مبصرتاً، اور یہ نشانیاں بھی کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی، ایسی نشانیاں تھی اللہ فرماتے ہیں جو آنکھیں کھول دینے والی. یہ کوئی معمولی نشانی ہے کہ لاٹھی پھینکو سانپ بن جائے، ہاتھ بغل کے اندر داخل کرو چمکنے لگ جائے، اور ایک ہی برتن ہے اس کے اندر فرعونی پانی پیتا ہے وہ خون بن جاتا ہے، اور بنی اسرائیلی پانی پیتا ہے وہ سیدھا پانی ہی ہے. ادھر ان کے کپڑوں کے اندر، کھانے کے اندر، پانی کے اندر جوئیں پڑی ہوئی ہیں فرعونیوں کے، اور بنی اسرائیلی جب دیکھتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مسئلہ پریشانی نہیں. فرمایا یہ ساری نشانیاں دیکھی انہوں نے، دیکھنے کے بعد قالو، بولے ھذا سحر مبین، جادو ہے، واضح جادو ہے، کھلم کھلا جادو ہے. یہ کیا تھی؟ ضد اور ہٹ درمی تھی. اللہ کے پیغمبر آسمانی نشانیاں دکھلا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں نبی نہیں ہے، جادوگر ہے، جادو کر رہا ہے. جب اللہ کے پیغمبر نہیں بخشے گے تو اور لوگ کہاں بخشے جائیں گے؟ آگے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا، ساری کی ساری نشانیوں کا انکار کیا. جہد کہا جاتا ہے انسان ضد کے ساتھ کسی چیز کا انکار کرے. مجھے پتہ ہے فلاں آدمی حق کے اوپر ہے، ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن میں اس کی بات کو تسلیم نہ کروں. وجہ کیا ہے؟ میری اس کے ساتھ ذاتی ضد ہے. اسے کہا جاتا ہے جہد، انکار کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محمد تو حق پر ہے، تیرا دین سچا ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ انکار کہا جاتا ہے. وَجَحَدُوا بِهَا، ساری نشانیوں کا انکار کر دیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں یقین کر لیا ان کے دلوں نے، ان کے دلوں نے یقین کیا. فرعون کے دل نے یقین کیا، فرعون کے درباریوں کے دلوں نے یقین کیا موسیٰ حق کے اوپر ہے. مانا نہیں تو کیا تھا؟ ہٹ درمی تھی، ضد. اللہ فرماتے ہیں دل ان کے مطمئن تھے. اچھا، جادوگروں کو بھی پتہ تھا کہ جادو کا اثر کتنا ہوتا ہے. یہ جادو سے کون کو، جادوگروں کو پتہ تھا کس چیز کا، کہ جادو سے کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا نہیں ہو سکتا. انہیں پتہ تھا کہ جادو کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری قوم کے اوپر جادو اثر کرتا. فرمایا نہ، یہ کوئی آسمانی چیز ہے. دل ان کے مطمئن ہو گئے. انکار انہوں نے کیا، کیوں؟ ظلم و علوا. ایک وہ ظالم تھے، ظلم کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. دوسرا علوا، تکبر کی وجہ سے. فخر تھا، تکبر تھا. فخر کس چیز کا تھا؟ ہمارا خدا فرعون ہے، فرعون کے پاس بادشاہت ہے، فرعون کے پاس ساری آسائشیں ہیں، فرعون کا حکم ہم نہ مانیں، فرعون کو چھوڑ کر ایک غلام قوم کا آدمی ہے موسیٰ، ہم اس کی بات کیسے تسلیم کر. یہ ایک وجہ تھی جس وجہ سے انہوں نے نہیں مانا. اور یہی وجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھی. کیا؟ کہ ایک یتیم ہے، ایک ہی آدمی ہے، ساتھ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ غریب لوگ ہیں، پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم محمد پر کیسے ایمان لائیں؟ محمد پر ہم ایمان لائیں گے، ہماری چودراہٹ کا کیا ہوگا؟ آج بھی یہی حال ہے کہ جو دین کے پڑھنے والے ہیں، جو دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ان کی تعداد تھوڑی ہے. ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں. ہم ان کے ساتھ جڑیں گے تو ہماری چودراہٹ کا کیا ہوگا؟ آج معاشرے کی حالت ہی یہ بنی ہوئی ہے کہ لوگ صرف اور صرف مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پیسہ جس کے پاس ہوگا، مال ہوگا، اور آج تو عزت بھی مال ہی کے اندر ہے. لوگ کس کے ساتھ چلیں گے؟ اس مال والے کے ساتھ چلیں گے. آگے فرمایا فنظر، پھر آپ دیکھیے
کیف کان عاقبۃ المفسدین، ہم نے کیا انجام کیا کس کا؟ مفسدین کا۔ اللہ نے پھر فرعونیوں کے ساتھ کیا کیا؟ فوج بھی تھی، مال بھی تھا، لوگ بھی تھے، ساری چیزیں تھیں، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ پانی کے اندر غرق کر کے مار دیا، ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور پھر فرعون کی لاش کو اٹھا کر اوپر دریا کے اوپر چھوڑ دیا۔ کس لیے؟ نشانی بن جائے، عبرت بن جائے، جس سے ہم خدا کہتے تھے وہ خدا تو ہمارا آج پانی کے اوپر تیر رہا۔ اور روایات کے اندر آتے ہیں کتنے ہی دنوں تک فرعون اسی طرح دریا کے اوپر تیرتا رہا، کوئی اسے نکال بھی نہیں رہا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، ایک قصہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیا؟ تقویت دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ ایک بچہ تھا، صندوق کے اندر پڑا ہوا تھا، دریا کے اوپر تیر رہا تھا، اور فرعون خود کو خدا کہہ رہا تھا۔ ہم نے دونوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرعون کو ڈبویا کدھر اور موسیٰ کو کہاں اٹھا کر کہاں پر پہنچایا؟ بلندیوں کے اوپر۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا، محمد رسول اللہ آپ بھی پریشان نہ ہو، ہم آپ کو بھی کیا کریں گے؟ سرفرازیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، قسم با خدا ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کو، علم۔ سلیمان علیہ السلام کے والد تھے داؤد علیہ السلام، بنی اسرائیل میں سے تھے دونوں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، یہود اور بنی اسرائیل، یہود تو ہیں بنی اسرائیل کے اندر، لیکن سارے بنی اسرائیل یہود ہی ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ آج جتنی بھی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں نا، بنی اسرائیل اور یہود، ان کی تاریخ لوگوں کو معلوم نہیں۔ یہود کا زمانہ شروع ہوتا ہے تورات کے بعد، اور موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر کئی زمانے کے بعد۔ بنی اسرائیل کہا جاتے ہیں اولاد یعقوب کو، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے آگے، ادھر سے چلی ہے نسل، یوں سے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہودی کہاں سے آئے ہیں؟ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے کیا کی ہے؟ توبہ کی ہے۔ جب انہوں نے یہ والا کلمہ کہا نا اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ادھر سے ان کا نام پڑ گیا یہودی۔ یہ جتنے انعامات بنی اسرائیل کے اوپر ہوئے ہیں، اللہ نے وہ انعامات گنوائے ہیں، وہ جو فضیلتیں بنی اسرائیل کو تھی، یاد رکھ لیں وہ یہودیوں کی نہیں، وہ ان سے جو پہلے زمانے کی بنی اسرائیل چلتے آ رہے ہیں نا، یہ فضیلتیں ان کی تھی۔ ان میں سے وہ فضیلتیں ان لوگوں کو ملی ہیں کہ جو لوگ کتاب کو ماننے والے تھے، جو تورات کے اوپر عمل پیرا تھے۔ آج بھی کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو ارض مقدسہ ہے، فلسطین کی زمین، اللہ نے الٹ کر کے بنی اسرائیل کو دی ہے۔ بنی اسرائیل کو دی ہے، ان بنی اسرائیل کو دیے جو اس وقت کے تھے اور کتاب کے اوپر عمل کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو لکھ کر دی ہوئی تھی۔ یہ یہودی، یہ تو ان کے ساتھ ملتے ہی نہیں ہیں، یہ تو کیا ہیں؟ بدبخت ہیں۔ ان کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نکالا، اور ان کی اپنی زمینیں تھی خیبر کی۔ خیبر کی کون سی زمینیں تھی؟ یہود کی تھی، مالک تھے ان زمینوں کے، محمد رسول اللہ نے لے لی ان سے، نکال دیا انہیں، فرمایا ان کے اندر کام کرو، کماؤ، کھیتی وغیرہ کرو، لیکن ان میں سے ٹیکس دینا ہے ہم تم سے ٹیکس لیں گے۔ لیکن یہ جو کرائے کے اوپر انہیں زمینیں دی ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ختم کر دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کے بیٹے حضرت عمر کے، ان کے بازو انہوں نے توڑ دیے۔ ابن عمر کے بازو یہودیوں نے توڑ دیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا کہ تم یہودی اور رذیل لوگ، تم میرے بیٹے کے بازو توڑو، وجہ کیا ہے توڑنے کی؟ جب دیکھا معاملہ سارا، فرمایا بالکل میں تمہیں نکالتا ہوں، نکلو، آج کے بعد مدینہ اور خیبر کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ وہی محمد رسول اللہ والی بات، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، نکال دو ان یہودیوں کو، ان بدبختوں کو جزیرہ عرب سے۔ اور جزیرہ عرب صرف اور صرف حرمین کا نام نہیں ہے کہ مکہ اور مدینہ، یہ جزیرہ عرب نہیں ہے۔ جزیرہ عرب اگر آپ نقشے کے اوپر اٹھا کر دیکھیں نا تو آدھی دنیا ہے وہ،
یہ فلسطین، اسرائیل، یہ جتنی آبادیاں ہیں یہ ساری کی ساری جزیرہ عرب کے اوپر شمار ہیں۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انہیں مکہ مدینہ ساری کی ساری جزیرہ عرب سے نکال دو، اور آج ان کو اٹھا کر مکہ اور مدینہ کے اندر لا کر رکھا ہو، اور ایسے رکھا بھی نہیں ہے، پوری کی پوری حکومت دے رکھی ہے ان کو، جو چاہیں گے یہ کریں گے۔ فلسطین کے اوپر تو ان کا جو قبضہ ہے نا وہ تو ہاتھ کا قبضہ ہے، نظر آ رہا ہے ظاہری طور پر، لیکن مکہ اور مدینہ کے اوپر کنٹرول ان کا ابھی بھی ہے، حکومت ان کے ہاتھ کے نیچے ہے، جیسا یہ کہتے ہیں ویسا وہ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل اور یہود، زمین اور آسمان کا فرق۔ تو یہ جو دو پیغمبر تھے داؤد اور سلیمان، یہ بھی کیا تھے؟ بنی اسرائیل میں سے ہی تھے۔ علم، ان کو اللہ نے کیا عطا کیا؟ علم عطا کیا۔ وقال الحمدللہ، ان دونوں نے کہا تمام کی تمام، بیٹا دونوں نے کہا الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی، وہ اللہ، فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت بخشی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے کتنے ہی زیادہ بندوں میں سے۔ نبوت ملنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، فرمایا باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی نبوت ملی، دونوں باپ بیٹا کہہ رہے اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم دونوں کو تو نے اپنے کام کے لیے چن لیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس یہ کچھ ہے، فرمایا اللہ تیرا دیا ہوا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ فرمایا وورث سلیمان، وارث بنے سلیمان علیہ السلام، داؤد، اپنے باپ داؤد علیہ السلام کی وراثت۔ پھر کہہ رہا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، نبوت، نبیوں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ مالی نہیں ہوتی۔ کسی نبی کی کسی قسم کی وراثت بیٹوں یا بیٹیوں کے اندر تقسیم نہیں ہوئی۔ نبوت کی وراثت کون سی چلتی ہے؟ علم کی چلتی ہے، کتاب کی چلتی ہے، یہ وراثت چلتی ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں، ہم دنانیر اور درہموں کے وارث کسی کو نہیں بناتے، ہماری جو وراثت چلتی ہے وہ علم کی چلتی ہے۔ اور دوسری جگہ پر رسول اللہ فرماتے ہیں جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں انبیاء، وہ سارے کا سارا صدقہ ہو جاتا ہے، وہ کیا بیت المال کی طرف آ جاتا ہے، اولاد کے اندر وہ صدقہ نہیں چلتا۔ امی فاطمہ آئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عباس بھی تھے، آ کر مانگی انہوں نے وراثت کہ ابا کی وراثت دے دیجئے، تھی تھوڑی سی لیکن آئی مانگنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے اندر نہیں ہے لیکن فرامین تو موجود ہے نا، آپ نے جو ارشادات فرمائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے ابا نے یہ والے فرامین بیان فرمائے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ چلی گئی واپس، کسی قسم کی کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، سارا معاملہ اسی طرح ہوا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، کوئی نہیں آیا وراثت مانگنے کے لیے، پھر حضرت عثمان کا۔ آخری بات، اگر ہوتی یہ وراثت، اگر ناراضگی ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا، امی فاطمہ کی کون تھے؟ شوہر تھے نا، تو ان کی اولاد تو موجود تھی نا، تو اپنی اولاد کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں دی وراثت؟ نہ دینا اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ ادھر جو وراثت ہے یہ تمام انبیاء کی جو وراثت ہے وہ کیا ہے؟ علم کی۔ دوسری بڑی دلیل یہاں سے یہ سمجھیں، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام وارث بنے اپنے باپ کے۔ آپ کو بھی پتہ ہے عام دیندار کوئی آدمی بھی ہو وہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو وارث نہیں بناتا، وہ ساری کی ساری اولاد کو وارث بناتا ہے، اور اللہ کا نبی ہو وہ ایک بیٹے کو وارث بنائے اور باقی بیٹوں کو محروم کرے، ہو نہیں سکتا۔ تو پختہ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، تمام مذاہب کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے 18 مزید اور بھائی تھے، 19 بھائی حضرت سلیمان تھے، تو ایک ہی کو قرآن نے وارث کیوں بنایا؟ پتہ چل گیا یہ وراثت نبوت کی وراثت۔
جو نبی بنایا تو 18 کو نہیں بنایا اللہ نے، ایک ہی کو بنایا، وہی وارث بنے، علم کے وارث بنے، آگے دنانیر و درہم کے وارث نہیں بنے۔ وقالا، اور کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھلائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت بھی ایسی دی تھی نا کہ بے مثال حکومت تھی، اور دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے تھے۔ ان میں سے چرند پرند جانوروں کی بولیاں بھی کیا تھے، سمجھتے تھے، ساری چیزوں کی بولیاں۔ اور آگے فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں دی گئی ہے ہر قسم کی چیز۔ ہر قسم سے مراد یہ نہیں کہ قرآن، تورات، ساری چیز نہ، ہر وہ چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی جو ان کی حکومت کے مناسب تھی۔ حکومت چلانے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی۔ ان ھذا، پہلے ہوا ان کے تابع نہیں تھی، گھوڑوں کے اوپر سفر کرتے تھے، لیکن بعد کے اندر ایک زمانہ آیا کہ ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ ہاں، ان ھذا، فرمایا ان ھذا، یہ جو حکومت وغیرہ ہے، یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لہو الفضل المبین، یہ اللہ کا فضل ہے، کھلم کھلا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ یہ عطا یاد رکھ لیں ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، یہ عطا اللہ کسی کسی کو دیتے ہیں۔ اللہ اپنی کتاب کے لیے، اپنی نبوت کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ کسی انسان کو چنتے ہیں، حتیٰ کہ ایمان بھی اللہ کسی کسی کو دیتے ہیں، ہر ایک کو اللہ ایمان بھی نہیں دیتے۔ لیکن یہ چیزیں دینے کے بعد بڑی آزمائش ہوتی ہے، اللہ آزماتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر پورا کون اترتا ہے۔ جیسے فرمایا ابراہیم کے اوپر ہم نے بہت زیادہ امتحانات بھیجے، لیکن پھر ہم نے آزمایا ابراہیم کو، ابراہیم نے اپنے پورے کے پورے امتحان پاس کر دیے، فَأَتَمَّهُنَّ، کلیئر کر دیے سارے امتحانات۔ پھر جب امتحانات پاس کیے حضرت ابراہیم نے، ہم نے کیا دیا؟ ہم نے پھر ابراہیم کو اس کے بدلے کے اندر پوری کی پوری نبوت اٹھا کر اولاد کے اندر رکھ دی، کہ قیامت تک جو بھی نبی آئے گا وہ اولاد ابراہیم میں سے آئے گا، کہیں اور سے نہیں آئے گا۔ آج بھی جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے ماننے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کوئی ایسا نہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو برا بھلا کہے۔ ایک ایسی شخصیت ہے کہ سارے لوگ متفق ہیں اس کے اوپر۔ آگے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ، جمع کیے جاتے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنودہ، لشکر، من الجن، جنات میں سے، والانسی، اور انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، پھر انہیں ترتیب دی جاتی۔ لشکر کو وضع کہا جاتا ہے ترتیب دینا، اور اس کی اصل ترتیب یہ ہے کہ لمبا لشکر ہے، اس لشکر کو چلانے والے کچھ لوگ ہیں، اب 10 منٹ 15 منٹ لشکر چلنے کے بعد وہ جتنے لوگ بھی ہیں اسے چلانے والے وہ آگے جا کر کھڑے ہو جاتے، سارے لشکر کو روک دیتے تاکہ پیچھے سے بھی آ کر مل جائے۔ کہنے کے مقصد یہ کہ ایک ترتیب ہوتی تھی لشکر کی، اس ترتیب کو وضع کہا جاتا ہے۔ سارے کے سارے لشکر جتنے بھی چرند کے، پرند کے، انسانوں کے، ساری چیزوں کے لشکر کو ایک میدان کے اندر آ کر جمع کر دیتے۔ جب ہوا تابع ہوگی، جمع کرنے کے بعد ہوا آتی، اٹھا کر ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دی، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تھی، جس کا اندازہ آپ نے لگا لیا۔ لفظی ترجمہ، فلما جاءتم، جب آیاتنا ہماری نشانیاں، مبصرۃ، آنکھیں کھولنے والی، قالوا، وہ بولے، ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے کھلم کھلا، وجحدوا بها، انکار کر دیا نشانیوں کا، واستیقنت، یقین کر لیا، انفسهم، ان کے دلوں نے انکار کیوں کیا، ظلمن، ظلم کے ساتھ، وعلوا، اور تکبر کے ساتھ، فانظر، مخاطب آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیا انجام ہوا مفسدین کے ساتھ، فساد کرنے والوں کے ساتھ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، قسم بخدا ہم نے عطا کیا، داؤد علیہ السلام کو، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کو، علم دے دیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو، اور علم دونوں کے پاس کیا تھا؟ نبوت کا علم تھا، وحی کا علم تھا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ، وارث بنے سلیمان علیہ السلام، داؤد اپنے باپ داؤد کے، یعنی کس چیز کے؟ علم کے۔ وقال، اور فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، ہمیں سکھلائی گئی
منطق الطیر پرندوں کی بولیاں، وَأُوتِينَا اور ہمیں دیا گیا من کل شیء ہر چیز، ہمیں ہر وہ چیز دی گئی جس کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے۔ ان هذا لهو الفضل المبین، بے شک یہ اللہ کا کھلم کھلا فضل ہے۔ وحشر اور جمع کیا گیا لسلیمان سلیمان علیہ السلام کے لیے جنودہ لشکر من الجن جنات کے والانس اور انسانوں کے والطیر اور پرندوں کے فہم یوزعون پس انہیں ترتیب دی جاتی